اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرات ذی وقار محترم ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات، تقدیسات و تعلیلات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، پیکر صدق و صفا، مجسمہ صبر و رضا، پیغمبر ارض و سما، والی بطحا، خیر الورا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ محترم، آج مختصر سے وقت میں ہم آپ کے سامنے لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں حق کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اس میں رب ذوالجلال نے اس کائنات کا جو نظام تشکیل دیا، رب ذوالجلال نے اس نظام کو جس طرح چلایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو، بعض مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ذو العقول مخلوق جو ہے، عقل و شعور والی جو افضل ترین مخلوقات ہیں، ان میں سے 3 ہیں۔ باقی مخلوقات پر رب ذوالجلال نے 3 قسم کی مخلوقات کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ وہ انسان، جن اور فرشتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اب یہ 3 قسم کی مخلوقات جو ہیں، عقل و شعور والی افضل ترین مخلوقات، ساری مخلوقات میں سے یہ 3 قسم کی جو مخلوق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اب پھر مالک کائنات نے ان تینوں کو ایک درجے پر نہیں رکھا، بلکہ ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا۔ اس کے اندر ناری بھی موجود تھا، شیطان جنوں میں سے تھا، اس کو بھی حکم کیا کہ رب ذوالجلال کے سامنے وہ بھی سجدہ، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رب ذوالجلال نے اس کو بھی سجدے کا حکم دیا، اور اسی طرح فرشتوں کو بھی حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو افضل ہوتا ہے سجدہ اس کے سامنے ہوتا ہے
اور جو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ مفضول ہوتے ہیں، یعنی جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے ان سے جن سے سجدہ کروایا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان مخلوقات میں سے بھی یہ 3 قسم کی جو مخلوق ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، خاکی کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ نوریوں پر بھی اور ناریوں پر، ان میں سے افضل اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف مخلوق ہے وہ انسان کو بنایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا مالک کائنات نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے جن لوگوں کو چنا ہوتا ہے، انسانوں جتنے انبیاء اور رسل اس کائنات کے اندر تشریف لائے وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ جتنے نبیوں کو رب ذوالجلال نے تاج نبوت پہنایا وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب جن مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبوت کے لیے چنا ہے وہ انبیاء اور رسل کی جو جماعت ہے، وہ ان ساری مخلوق کے اشرف المخلوقات تمام انسانوں سے افضل مخلوق جو ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ انبیاء اور رسل کا مقام سب سے افضل ہے، ان کا مرتبہ و مقام مخلوق میں سب سے اونچا ہے انبیاء اور رسل کا۔ اب اللہ رب العالمین نے ان انبیاء میں سے بھی بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے، اور پھر اسی طرح انبیاء اور رسل چند رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل میں فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان جو 4 رسولوں کو زیادہ فضیلت دی گئی ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل ترین درجہ مالک کائنات نے عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے کہ رب ذوالجلال نے اس وقت سے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، مالک کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے مہینوں کی گنتی 12 ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، یا 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا، اور پھر مالک کائنات نے ان 4 حرمت والے مہینوں سے بھی ایک مہینے کو افضل قرار دیا۔ وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے سارے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ سارے مہینوں پر سب سے فضیلت اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو عطا فرمایا۔ اس طرح جس طرح کے مہینے کے دن ہیں، ان دنوں میں رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ فضیلت والا دن جو ہے وہ یوم الجمعہ کو قرار دیا۔ سارے دنوں پر جمعہ کے دن کو مالک کائنات نے فضیلت عطا فرمائی۔ اس طرح ساری جو راتیں ہیں، ساری راتوں پر مالک کائنات نے ایک رات کو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر کہتے ہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس کو رب ذوالجلال نے ساری راتوں سے ایک بہترین مرتبہ و مقام اور عظمت و شان عطا فرمائی، اس لیے کہ اس رات رب ذوالجلال نے اپنی آخری کتاب، اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قرآن نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رات کی فضیلت پر
ایک سورہ نازل فرمائی جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، مالک ارض و سما فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کو، شب قدر کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح اور فرشتے، جبریل امین اور فرشتوں کی جماعت اللہ کے اذن سے تمام امور کی اجازت لے کر وہ نازل ہوتے ہیں، تمام کاموں کی لیے نازل ہوتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اس وقت تک طلوع فجر تک یہ سراسر سلامتی والی رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے شان نزول کے اندر مفسرین نے بہت ساری روایات نقل کی ہیں، میں مختصر کرتے ہوئے بات بتاؤں۔ حضرت علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف زمانہ تفسیر قرآن کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جس نے 1000 مہینے تک رب ذوالجلال کے راستے میں جہاد کیا، اور اہل ایمان بڑا متعجب ہوئے کہ اتنی لمبی عمریں ان کی، اتنی بڑی عبادت کا موقع مل گیا، ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوگا؟ بڑا تعجب کیا۔ تو مالک ارض و سما نے اس سورہ مقدسہ کو نازل کر کے اہل ایمان اور مسلمان پر احسان فرمایا کہ مالک کائنات نے 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت کو افضل قرار دیا۔ فرمایا کہ اتنی 1000 مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت تمہارے لیے افضل قرار دی گئی ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ ایسا اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا۔ بعض نے کہ ایک آدمی نے قیام کیا، 1000 مہینے بنو اسرائیل کے ایک بندے نے قیام کیا، 1000 مہینوں کا قیام کرنے کے بعد اور رات کو قیام کیا اور دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، اور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تعجب ہوا، تو مالک کائنات نے یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی، اور اس کی ایک رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا کہ اتنی افضل ترین رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے، فرمایا اس رات کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے، یعنی 21ویں رات، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 5 راتوں کے اندر آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اس میں اس کو تلاش کرو، اور اس کے اندر عبادت کرنے کا اتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے، جتنی بڑی اس رات کی عظمت ہے، جتنی بڑی اس رات کی شان ہے، جتنی بڑی اس رات کا جتنا بڑا اس رات کا مرتبہ و مقام ہے، جتنی بڑی اس رات کی رفت و شان ہے،
اتنا زیادہ ہی اس رات کو عبادت و ریاضت کرنے کا بے انتہا اجر بیان کیا گیا کہ اس رات کو جو بندہ قیام کرے گا، اس رات کے قیام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم رہبر عظیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان نبوت سے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا، فرمانا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر لیلۃ القدر کے لیے آپ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے سارے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ اور جو بندہ بھی اس رات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، مالک کائنات کی عبادت و ریاضت میں وقت لگاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کے اندر اور شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات جب آتی ہے تو اس رات کے اندر جبریل امین آتے ہیں، سید الملائکہ جب نازل ہوتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر، فرمایا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کسی بندے کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے دیکھتے ہیں یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس رات کو جب وہ دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہوئے، جب کسی شخص کو اللہ کے فرشتے دیکھتے ہیں تو رب کے فرشتے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے سید الملائکہ اور دوسرے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے، اس رات کی کتنی بڑی عظمت و شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کا بڑا مرتبہ و مقام بیان کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہمیں نیکی اور بدی کی ہمارے اندر تمیز نہیں رہی، اللہ کے دین کی عظمت ہمارے دلوں سے کم ہو گئی، رمضان المبارک کا مرتبہ و مقام ہمارے دلوں سے محو ہو گیا۔ لیلۃ القدر کی عظمت و شان جس کو مالک ارض و سما نے اپنے قرآن میں بیان کیا، اتنی عظمت والی رات کا مرتبہ و مقام ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اگر مسجد کے اندر چلے بھی جاتے ہیں تو کوئی کھیل تماشا کرتے ہیں، یعنی بےہودگی، ہلڑ بازی، دوڑنا، بھاگنا، شور کرنا۔ اصل جو مقصد اس رات کا جو حاصل کرنا تھا، اصل شہادت جو تھی، جو اس رات کی ہم نے حاصل کرنی تھی، وہ حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ رات کو پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور ساری رات پروگرام ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خلوت و تنہائی میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے کا ٹائم ملنا چاہیے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صدقے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اور اس رات کو درد دل کے ساتھ مالک کائنات کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور خلوت و تنہائی کے اندر عبادت کریں۔ اور یہ نہیں کہ اسی طرح کوئی مسجدوں کو سجایا اور یہ جشن منایا ہے، یہ جشن منانے کے لیے نہیں ہے، یہ رات جو ہے یہ اپنانے کے لیے ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس عشرے کے اندر، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ اس عشرہ مبارک کے اندر نبی پاک علیہ السلام آخری عشرے کے اندر کمر کس لیتے تھے اور سب سے زیادہ عبادت میں آپ علیہ السلام مشغول رہتے تھے، اور ان تاک راتوں کے اندر جاگ کے اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جاگ کے اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان قیمتی لمحات کو ضائع کیے بغیر رب ذوالجلال کی عبادت کریں، اور ان قیمتی لمحات، یہ ایسی رات ہے نا، اس رات کی بڑی عظمت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی عظمت بیان فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے ایک مقام پر تو یہاں اس کو قدر و منزلت والی رات قرار دیا، اور پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورہ دخان کے اندر بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر جس کو کہتے ہیں، اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا کہ اس کے اندر تمام، اس رات یہ فیصلے کی رات ہے، اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ اس رات کے اندر سال بھر کے اندر ہونے والے جو معاملات ہوتے ہیں، اور مثلا کسی نے مرنا ہے، کسی نے آنا ہے، کسی نے جانا ہے، کسی نے حج کرنا ہے، کسی نے ناکام ہونا ہے، کسی نے کامیاب ہونا ہے، اللہ اکبر، کسی نے دنیا پر آنا ہے، دنیا سے جانا ہے، کسی سے رزق چھیننے کا معاملہ ہے، کسی کو رزق ملنے کا معاملہ ہے، کسی کے حج کرنے کا معاملہ ہے، یہ تمام تر چیزیں ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنے معاملات ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں اس رات۔ جو مخلوقات میں یعنی کہ جو معاملہ ہونے والا ہے، یہ سارے مدبر فی الامور، یہ جو ہے تنفیذ فی الامور کے اندر جو مأمور فرشتے ہیں، جو معاملات کو اللہ رب العالمین ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، پورے سال کے معاملات کے فیصلے کی رات ہے اس رات۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام امور کے حکیمانہ فیصلے اور تمام مضبوط کاموں کے فیصلے اس رات کو کیے جاتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ فرشتوں کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ چار فرشتے بقول سیدنا عبداللہ ابن عباس، یہ چار فرشتے ہیں، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل، یہ چار فرشتے ہیں۔ تمام امور کو جب ان کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، یہ تنفیذ کے لیے کہ اگلے رمضان تک کس نے ہونا ہے، کس نے جانا ہے، یہ سارا معاملہ اس رات یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور فیصلہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ یہ اگلے رمضان مبارک تک یہ معاملے ایسے ہوں گے۔ اور اس رات کو تقدیر والی کے فیصلے کی رات بھی اس لیے کہتے ہیں کہ تمام مومنوں کی، اہل ایمان کی تقدیر کے فیصلے، رزق کے فیصلے، موت کے فیصلے، زندگی کے فیصلے، دنیا پہ آنے کا فیصلہ، دنیا سے جانے کا یہ اس رات تمام امور بجا لائے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی عظیم الشان رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی، اگر میں اس رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پالوں، شب قدر مجھے مل جائے، اللہ کے رسول بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سی دعا پڑھوں، خصوصی دعا، لیلۃ القدر کی خصوصی دعا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کو بتائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ، اے اللہ، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وتحب العفو، اے اللہ
تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کو پڑھی جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے خصوصی طور پر مجھے لیلۃ القدر کے اندر پڑھنے کی تعلیم فرمائی کہ اس کو پڑھی۔ تو یہ جب لیلۃ القدر کی یہ مبارک رات آ جائے، اس کی قدر کرتے ہوئے، اس کی منزلت کو جانتے ہوئے اپنے رب العالمین کی عبادت کے اندر پورا زور لگانا چاہیے کہ مالک کائنات کی اس نزول قرآن والی بابرکت رات کے نتیجے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ بات یہ ہوتی ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر قرآن ایک رات کے اندر نازل ہوا، کہتے ہیں کہ جی لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا، تو پھر کہتے ہیں ایک لوگ کہتے ہیں جی 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا، ایک طرف کہتے ہیں کہ ایک رات میں نازل ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں کچھ بیان کرنے میں کمی رہ جاتی ہے اور کچھ باتیں حضوری بیان کی جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات اللہ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزت تک اللہ نے ایک رات میں بیک وقت نازل کیا ہے۔ لوح محفوظ سے بیت العزت تک، پہلے آسمان تک اللہ تعالیٰ نے بیک وقت قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور پھر پہلے آسمان یعنی بیت العزت سے لے کر زمین پر ضرورت کے مطابق موقع محل کی مناسبت کے اعتبار سے رب ذوالجلال نے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر زمین پر جبریل امین کے ذریعے سے 23 سالوں میں نازل کیا، اور 23 سالوں میں قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے، تو یہ اتنی بابرکت اور نزول قرآن کی رات ہے، اور اتنا برکتوں والا موسم ہے، اتنی عظمت و شان والی رات ہے۔ اس کی عظمت و شان کو پہچانتے ہوئے ان ساری 5 راتوں کے اندر دل جمی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے قلوب کو پاک کر لیں اور اپنی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ لیکن یہ راتیں گزر جانے کے بعد پھر انہی کاموں پہ نہ لگ جانا جو پہلے تھے، رمضان المبارک سے پہلے تھے اور لیلۃ القدر کی رات سے پہلے جو ہمارے نظریات تھے، جو ہماری سوچ تھی، اگر پھر وہی کی وہی چلی گئی تو گویا کہ ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا۔ اگر اللہ نے آپ کو ان راتوں کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کے اندر آپ کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہمیشہ کے لیے اسے جاری و ساری رکھنا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی اور اس رات کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔